کرائسس تھا نا، جب پیسے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دی، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا فوت ہو گیا، اس کا علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے۔ 50,000 روپے سے ایک یا دو نہیں، درجنوں کام کیے جا سکتے ہیں، اور بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو یہ کاروبار پریکٹیکلی شروع کروا کر دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو شام کو چائے کی محفلیں سجتی ہیں، کوئٹہ ہوٹل یا جو بھی چائے کے ڈھابے ہیں، وہ سجتی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ یہ حساب کتاب کیا جائے کہ نوکری سے جان چھڑا کے یا ایگزسٹنگ کوئی بھی کام کریں تو کون سا کاروبار کیا جائے۔ تو یہ کون سے کاروبار کیے جانے والے سوال کا کوئی جواب واقعی ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم کہ یہ جتنے کاروبار اکثر آپ بتا رہے ہوتے ہیں، 10,000 روپے میں بھی آپ نے اکثر بتائے ہیں، 15، یہ واقعی چل جاتے ہیں اور افیکٹو ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے خاص طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خاتون اگر یہ سوچ لے کہ میں ہیلپنگ ہینڈ بنوں اپنے ہسبینڈ کا یا گھر میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اور صرف شروع کروا کے نہیں دیے، ان کی سکسیس سٹوریز باقاعدہ، ان کے انٹرویوز، ان کی جگہیں، ان کے کام کرنے کا انداز، ان کی پروفیٹیبلٹی، ان کے ٹیلی فون نمبر ہر جمعے کو اپلوڈ کرتا ہوں، ایک سکسیس سٹوری۔ اور سب کے سب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 50,000 سے 5 لاکھ کی رینج میں اپنے بزنس شروع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ، اور آج کی ایپیسوڈ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں شاہد حسین جویا صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ جب تشریف لا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں تو میرے ایک دوست سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے انہیں بتایا کہ شاہد صاحب تشریف لا رہے ہیں آج ہمارے پوڈ کاسٹ پہ، تو انہوں نے ایک کمپلیمنٹ آپ کے لیے دیا جو مجھے لگتا ہے کہ بڑے بہترین الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب وہ جو کاروباری آئیڈیاز کی خود ایک فیکٹری ہیں، تو بالکل آپ نے ان کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں یہ مختلف قسم کے کاروبار کو آسان طریقے سے کرنے کا علم دیتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ایسے کرتے ہیں کہ کوئی شخص جب کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو آج یہ جتنے سننے والے ہیں ان کی بہت ساری متس کلیئر ہو جائیں گی، تو ہم اپنی گفتگو میں جو چیز کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ میں کون سا کاروبار کروں، اور اگر کوئی شخص کاروبار کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو اس کا تجربہ کہاں سے آئے، اگر وہ تجربہ حاصل کر لے تو سرمایہ، اور اگر سرمایہ آ جائے تو وہ حوصلہ جس سے کاروبار کیا جائے، اور پھر رسک، یہ سارے فیکٹر سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی شخص اپنا ذہن کیسے بنائے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں 90% لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کاروبار ضرور کرنا ہے، ان کا مائنڈ کلیئر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ سوچتے ضرور ہیں۔ ہاں جی۔ اور ان میں سے 90% لوگ یہ کر نہیں پاتے، اور وہ جو 10% کرتے ہیں ان کا 90% پہلے 5 سال میں کاروبار سے توبہ کر جاتا ہے۔ اچھا، تو جو ریشو بنتی ہے وہ 0.5% کے لگ بھگ بنتی ہے جو کاروبار کرتے ہیں۔ ذہن کیسے بنایا جائے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ذہن کے جب آپ نوکری کرتے ہیں نا جی، صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ایک روٹین میں چلتے ہیں، یعنی ہر روز صبح اٹھ کے ایک ہی کام کرنا اور پھر شام کو روزانہ گھر کو لوٹ کے آنا، یہ ایک سرکل بن جاتا ہے۔ اور جب آپ ایک سرکل میں گھومنے لگتے ہیں تو یہ خیال یا ذہن یہ خود بخود ہی بننے لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو سرکل یا سائیکل چلا رہے ہیں، یہ اگر اپنے لیے چلایا جائے تو جتنی محنت کر کے جتنا پیسہ ہم ان کو کما کے دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے لیے کما سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور جس بندے میں یہ سوچ آ جاتی ہے اس کو کاروبار کا کیڑا کاٹ چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، ہر وہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اس کے باوجود ان کے باسز ان سے ناخوش ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کو تانے مینے یہاں تک کہ دھکے مکی اور گالیاں بھی سننے پڑتی ہیں، ان کے ذہن آٹومیٹکلی بن چکے ہوتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ذہن کیسے بنایا جائے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ کون سا کاروبار کرنا ہے ہاں، اور کیسے کرنا ہے۔
اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے, اس کو چلانے کا تجربہ کہاں سے آئے گا, اس کی کامیابی کے چانسز کتنے ہیں, ناکام ہونے کی صورت میں کیا پھر وہی گدھا مزدوری کرنی پڑے گی. جی اصل پرابلمز یہ ہیں اور اصل سوال بھی یہی ہے. تو پھر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کوئی شخص اگر یہ سوچ لے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو شام کو چائے کی محفلیں سجتی ہیں, کوئٹہ ہوٹل یا جو بھی چائے کے ڈھابے ہیں, وہ سجتی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ یہ حساب کتاب کیا جائے کہ نوکری سے جان چھڑا کے یا ایگزسٹنگ کوئی بھی کام کریں تو کون سا کاروبار کیا جائے. تو یہ کون سے کاروبار کیے جانے والے سوال کا کوئی جواب واقعی ہے؟ ہاں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور جس کا جواب جاننا سبھی کے لیے ضروری ہے. کاروبار کون سا کرنا چاہیے؟ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں, خواہ وہ پانی کا مسئلہ ہے, خواہ وہ سڑک کا مسئلہ ہے, وہ بجلی کا مسئلہ ہے, وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے, وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جتنے بھی مسائل ہیں آپ جتنی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کی ایک لسٹ بنا لیں. صحیح. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ میں کس پرابلم کو سالو کرنے کی قابلیت موجود ہے, خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا پرابلم ہی کیوں نہ ہو. پوری دنیا میں جن بندوں نے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں جو پیسہ کمایا وہی سب سے اچھا اور سب سے بڑا پیسہ بنا. تو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے مسائل, ان کا سلوشن یہ آپ کا بزنس بن سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ان کا فیملی ممبر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کاروبار سے وابستہ ضرور ہوا ہوتا ہے. اگر نہیں ہوا تو وہ جو نوکری کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کا گھر چلتا ہے, وہ نوکری کسی نہ کسی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان میں نہ تو بزنس سکھانے والے سکول ہیں, نہ کالج ہیں, نہ یونیورسٹیز ہیں, نہ ادارے, نہ NGOs اور نہ ہی کوئی آرگنائزیشنز. ایسے میں جس فیلڈ کے اندر آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر کام کر رہا ہے, خواہ وہ بزنس کی شکل میں, کنسلٹنسی کی شکل میں یا نوکری کی شکل میں, اسی فیلڈ کا انتخاب کریں. کیوں؟ کیونکہ اس فیلڈ کے متعلق بنیادی نالج کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس موجود ہے. مثال کے طور پہ میں کاروبار کرتا ہوں, میرے بچے نہیں کرتے, وہ بہت چھوٹے ہیں, لیکن میرے بچے سارا دن پیسے کو سنتے ہیں, پیسے کو گنتے ہیں, پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں, جانتے ہیں, کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں, کیش بک بناتے ہیں. آج دادا نے اتنے پیسے دیے تھے, امی نے اتنے پیسے دیے تھے, آج پاپا کو اتنے کا چونا لگایا, آج ہم نے اتنے کی چاکلیٹ کھائی, آج اتنے کی ہم نے بسکٹ کھائے اور اتنے پیسے ہمارے پاس بچ گئے. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ کیا اس کو کسی نے سکھایا ہے ان کو؟ کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا آیا, لیکن سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے لوگ محسوس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ آپ ہیں, جس پوزیشن میں آپ ہیں, وہیں سے آپ بزنس کو سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت ہی غلط العام ہے, نوکری نہیں کرنی, کاروبار کرنا ہے. سب سے بڑی غلط سوچ یہی ہے. اچھا, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اگر آپ نے نوکری نہیں کرنی, آپ نے کاروبار کرنا ہے, تو کاروبار سیکھیں گے کہاں سے؟ کاروبار سیکھنے کے لیے کیا کسی اسکول کو جوائن کر رہے ہیں, کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, یا کہیں پہ آپ کو وہ مل گیا ہے, کیا کہتے ہیں, انٹرنشپ مل گیا؟ کچھ بھی نہیں ملا نا, تو کہاں سے سیکھیں گے؟ نوکری سے سیکھیں گے. اچھا, آپ کی زندگی میں جب یہ سوچ یا خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے کاروبار کرنا چاہیے, آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور بڑی ہی لمبی سٹوری ہے. ان شارٹ بتاتا ہوں. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ عراق میں ہوتے تھے. تو جب عراق ایران جنگ لگی تو وہ کسی طرح اردن چلے گئے اور وہاں پہ ان کو قید ہو گئی. اچھا. کیونکہ وہاں کا ویزا نہیں تھا, پاسپورٹ بھی وہیں عراق میں رہ گیا تھا. تو گھر کے حالات بڑے ہی مخدوش ہو گئے. 10 سال کی عمر میں نے پہلا کام کیا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے. ہمارے گھر کے سامنے ایک جنگل ہے جو اس وقت بھی موجود ہے. وہاں پہ درخت اگائے جاتے ہیں اور وہیں پہ سبزیاں بھی اگائی جاتی ہیں. تو سبزیاں اگانے کے لیے ضروری ہے کہ درختوں کے اوپر پتے نہ ہوں. تو اس کی شاخیں کاٹنے کے ایک درخت کے 25 پیسے ملتے تھے. اچھا. تو میں شاخیں جب کاٹتا تھا 25 پیسے فی درخت لیتا تھا اور ان شاخوں کو اکٹھا کر کے گھر لے آتا تھا, خشک کر کے اس وقت 25 روپے من بیچ دیا کرتا تھا. اچھا. تو کب بزنس کا ذہن بنا, خیال آیا, کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن پہلے پیسے 10 سال کی عمر میں کما لیے تھے.
باقاعدہ پہلا کاروبار پہلا کاروبار کہہ لیں اس کو, ملازمت کہہ لیں, ٹھیکہ کہہ لیں, ہاں جی. لیکن یہ کام کیا. انویسٹمنٹ کر کے پہلا کاروبار کون سا کیا؟ انویسٹمنٹ کر کے پہلا کاروبار جو کیا وہ 2011 میں کیا. اچھا, وہ کیا تھا؟ وہ کام تھا فرٹیلائزر کا. اچھا, کہ نوکری کرتا تھا اور نوکری چھوڑنے کا من بنا چکا تھا کئی مرتبہ. صحیح. ایک مرتبہ نہیں, اس سے پہلے بھی ایک کوشش کر چکا تھا, لیکن 2011 میں خیر بات کہہ دیا نوکری کو. تو اس وقت جیب میں سکہ رائج الوقت مبلغ صرف 5,000 روپے تھے جب نوکری چھوڑی. اور جب نوکری چھوڑی تو مطلب اس وقت گاڑی تھی, ڈرائیور تھا, گھر تھا, فیول تھا, اچھی سیلری تھی, ٹھیک ہے, اور اچھی پوسٹ بھی تھی, لیکن اوب گیا کہ جاب میٹیریل نہیں ہوں اور بڑا عرصہ کر لیا, اب اپنا بزنس کرنا ہے. سیکھ چکا تھا. اب یہاں پہ نا ایک بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں. نوکری میں نے جو باقاعدہ سٹارٹ کی نا وہ سن 2000 میں کی تھی. اچھا ٹھیک. اور جب چھوڑی وہ 2011 میں چھوڑی. تقریباً 1 دہائی آپ نے. 1 دہائی نوکری کی. جھاڑو دینے سے شروع کیا اور جی ایم تھا جب میں نے چھوڑا. ان 11 سالوں میں بہت ساری پوسٹ پہ رہا, بڑے سارے کام دیکھے. ایک ہی نیت تھی, جس فیلڈ میں بھی جا کے کام کر رہے تھے وہاں پہ سیکھ رہے تھے. اچھا, اس کے ساتھ بڑی اہم چیز, آپ کیونکہ آپ کی جرنی کیونکہ آلریڈی بہت سارے پلیٹ فارم پہ موجود ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نئی چیز کریں. ہاں, نئی چیز سیکھیں. بہت ساری خواتین جو ہیں, یہ بڑا زبردست کا لفظ تو نہیں یوز کرنا چاہیے, سیریس کنسرن ہے. خواتین چاہتی ہیں ہم گھر بیٹھے کوئی کام کرنا شروع کر دیں, اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں, بھائی کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے کاروبار اکثر آپ بتا رہے ہوتے ہیں, 10,000 روپے میں بھی آپ نے اکثر بتائے ہیں, 15, یہ واقعی چل جاتے ہیں اور افیکٹو ہوتے ہیں؟ اور ان میں سے خاص طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خاتون اگر یہ سوچ لے کہ میں ہیلپنگ ہینڈ بنوں اپنے ہسبینڈ کا یا گھر میں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس پہ نا میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتاتا ہوں. جی پریکٹیکل زندگی میں اپنے سامنے ہو چکی. جی. خواتین کو نا بہت سارے بزنس آئیڈیاز بتائے, کروائے بھی, لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ یار میں اپنی مسز کو کیوں نہ کرواؤں. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹوری سنائی تھی. ہاں جی. اس سٹوری کے بعد میں نے اپنی مسز کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اس سے مشاورت شروع کی کہ تم کوئی کاروبار کرو, تم اپنے گھر کے اخراجات خود اٹھاؤ. تو بہت سوچ بچار کے بعد ایک ایسے کام کا انتخاب کیا جس پہ بہت سارے لوگوں نے فتویٰ بھی دیا. بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کام غلط ہے, یہ مت کریں. اور وہ کام ہے انسٹالمنٹ پہ چیزیں دینے کا کام. اچھا. تو میری مسز نے ایک کاروبار کا انتخاب کیا کہ وہ موبائل خریدتی ہیں اور اس کے بعد صرف خواتین کو ایک ساتھ کے اوپر موبائل دے دیتی ہیں. اچھا. اس وقت جب انہوں نے بزنس شروع کیا تو میں نے ان کو جو ٹوٹل پیسے دیے تھے وہ 4 لاکھ روپے دیے تھے. 4 لاکھ کہ یہ 4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اسی سے آپ نے کام کرنا ہے. اب 2 سال کے اندر سچویشن یہ ہے کہ وہ 2 ملازمین بھی ہیں ان کے پاس, ایک اکاؤنٹس کا کام سنبھالتی ہیں اور ایک جو ہے وہ سیلز کا کام سنبھالتی ہیں. سیلز والی بندی بیسکلی ان کی پارٹنر بھی بن گئی. اوکے. تو اب یعنی 3 بندوں کی ٹیم ہے اور وہ 4 لاکھ کو پہلے ہی سال میں ضرب 10 کر چکی تھی, یعنی سرکولیشن وہ کر کے چیزوں کو. گاؤں کے اندر رہتی ہوئی خواتین انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی چیز خواتین کو دیں گی, ان کا پیسہ نہیں ڈوبے گا. اچھا. ان کو دیکھ کے کہ یہ کام کر رہی ہیں اور پیسہ بنا رہی ہیں, ایک اور خاتون نے ان کو کاپی کیٹ کیا. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ سوٹ لاتی ہیں بازار سے, 100 روپیہ فی جمعرات پہ خواتین کو ہی وہ سوٹ دے دیتی ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ ان کی خرید ہے 1000 روپے کی, اوکے, وہ 1400 روپے کا سوٹ بھیج دیتی ہیں. لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ نے 14 ہفتوں میں پیسے واپس کرنے ہیں ہمیں, ہر جمعرات کو 100 روپیہ. مجھے بتائیے کیا کسی کے لیے 100 روپیہ دینا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. لیکن انہوں نے اس کو باقاعدہ بزنس ماڈل میں کنورٹ کر لیا. لیکن شاہد صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے, سوری آپ کو انٹرپشن ہوئی, کہ اس کے لیے بہرحال ایک ٹیم چاہیے, سپورٹ سسٹم. اس ماڈل کو واضح کرتے کرتے آپ نے کوئی ایسا ماڈل بھی بتانا ہے کہ ایک آدھ بندہ شاید ملانا ضروری ہو سکے, لیکن یہاں پہ جب آپ نے یہ جو انسٹالمنٹ کا ورڈ یوز کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یار یہ تو بڑے اثر و رسوخ والا بندہ ہو تو یہ کام کر سکتا ہے, کوئی پیسے ہی نہیں ہمارے دے گا, وہی جو سرمایہ لگا کے ڈوب جانے والی ہم جو بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ پلیز یہ کنیکٹ کر لیجیے گا. یہ بالکل غلط مت ہے.
جب آپ اپنے علاقے میں اور خواتین کو کوئی بھی چیز فروخت کرتے ہیں, میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ خواتین کے پیسے ڈوبتے نہیں. آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہے کبھی کہ یہ جو قرضہ دینے والی NGOز یا چھوٹے مائکرو فائنینشیل بینکس ہیں, وہ 3, 5 اور 7 خواتین کے گروپ بنا کے خواتین کو قرض دیتے ہیں. آپ ذرا ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے کہ پیسے کتنے % مرے ہیں. ان کے پیسے نہیں مرتے, خواتین پیسے نہیں کھاتی. اچھا, ایک چیز, مرد سارے خلاف ہی نہ ہو جائیں آپ کے. دوسرا ایک خاتون ہے, وہ انہوں نے YouTube چینل سے دیکھ کے کیک بنانا سیکھے. یہ جو ہم کیک بیکری سے جی میرے گاؤں میں ہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, شہر کی بات نہیں کر رہا یا سنی سنائی بات نہیں کر رہا. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جب کیک بنا لیتی ہیں تو اس کی تصاویر بناتی ہیں, اس کی ویڈیوز بناتی ہیں, اور ارد گرد موجود جو سرکل میں حلقہ احباب میں خواتین ہیں انہی کو وہ واٹس ایپ کر دیتی ہیں. کسی کی سالگرہ ہو, کسی کا بچہ پاس ہوا ہے, شادی بیاہ کا موقع ہے, کسی کو گفٹ کرنا ہے, تو سب لوگ آہستہ آہستہ اب اس سے کیک بنوانے لگ گئے. ان کے خامن جاب کرتے ہیں, وہ گھر میں رہتی ہیں, اور وہ کیک بنا کے اپنے ہی گاؤں میں اس کی ترسیل کرتی ہیں, اور ان کے کیک بکتے ہیں. میں خود, میری کمپنی کے موجود ملازمین, بچے بچیاں, اسکول کے اسٹوڈنٹ, وہ سب جب بھی کیک کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ایک فون کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, وہ کیک بناتی ہیں اور خود ہی جا کے گھر سے اٹھا لاتے ہیں. صحیح. کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ کر جاتے ہیں. جو سوچتے زیادہ ہیں اور کرنے کی ہمت نہیں نہ رکھتے, ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کیا کریں. اچھا, یہ اب ہم واپس اسی پہ آ گئے ہیں جو آپ نے کہا کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں. کسی شخص کے پاس جو ہے وہ سرمایہ کی کمی ہے, تو اب میل کی ہم بات کر رہے ہیں, سرمایہ کی کم سے کم کوئی ایسی اگزامپل بتائیں جو آپ نے پریکٹیکلی خود بھی کی ہو, یا کسی کو بھی, آپ کیونکہ کاروبار کرواتے بھی ہیں, تو ہم اگر 50,000 روپے سے شروع کر لیں فار ایگزامپل, یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جس کو میرے خیال میں بیئر کرنا سب کے لیے آسان ہوگا. 50,000 سے چلتے چلتے آپ 5 سے 1 ملین تک کی کچھ ایگزامپلز بتائیں جو لوگوں کو فائدہ دے سکیں, ان کو نئے بزنس آئیڈیاز مل جائیں. اچھا, یہاں سب سے پہلی ایگزامپل تو میں خود بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی. بزنس اسٹاکس کا آغاز 35,000 روپے سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے اپنے بھائی سے ادھار لیا تھا. اچھا, اور یہ ویسے اس سائڈ پہ بھی ہم جائیں گے کہ قرض والا کام کرنا چاہیے یہ ذاتی سرمایہ سے. اچھا, 35,000 روپے سے آپ نے قرض لے کے کاروبار سٹارٹ کیا, اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ ملٹیپل چھوٹے چھوٹے کئی کام کر رہا ہوں. 50,000 روپے سے 1 یا 2 نہیں, درجنوں کام کیے جا سکتے ہیں, اور 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کو یہ کاروبار پریکٹیکلی شروع کروا کر دیے. اور صرف شروع کروا کے نہیں دیے, ان کی سکسیس سٹوریز باقاعدہ, ان کے انٹرویوز, ان کی جگہیں, ان کے کام کرنے کا انداز, ان کی پروفیٹیبلٹی, ان کے ٹیلی فون نمبر, ہر جمعے کو اپلوڈ کرتا ہوں ایک سکسیس سٹوری. اور سب کے سب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 50,000 سے 5 لاکھ کی رینج میں اپنے بزنس شروع کیے تھے. ان میں سے چند دیکھیے, جو ڈٹرجنٹ ہے نا جی, جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں, واشنگ پاؤڈر جسے ہم کہتے ہیں, یہ 50,000 روپے اس کے لیے انف پیسے ہیں. اگر آپ اپنی مینوفیکچرنگ, مکسنگ کر کے, پیک کر کے اپنے ہی گلی اور محلے کی دکانوں پہ بیچنا شروع کر دیں تو. سلانٹی, یہ جو بچے کھاتے ہیں پیکٹ, 50,000 روپے میں سلانٹی کو خود گھر کے اندر فرائی کر کے, پیک کر کے, آپ اپنے گلی کی پہلی دکان پہ اس کو فروخت کر کے پیسے کما سکتے یا سکتی ہیں. یہ جو ہم جوس پیتے ہیں بوتلوں والا بڑے شوق اور مزے کے ساتھ, فوڈ گریڈ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فوڈ گریڈ کو میں ذہن میں رکھ رہا ہوں. 50,000 روپے میں کئی خواتین اور مرد حضرات ایسے ہیں جنہوں نے پیور 100% نیچرل جوس کو بنایا, پیک کیا, اور اپنے گلی محلے کی دکانوں پہ بیچ کے پیسہ کمایا. یہ تو میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز دی ہیں. سر لوگ کیا کرتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, چنے نہیں ہوتے یہ چنے, عام کالے چنے بنے ہوئے, یہ بوری خریدتے ہیں, بوری خرید کے گھر میں لا کے اس کو ہاتھوں سے ایسے رگڑائی کرتے ہیں, اس کا چھلکا اتارتے ہیں, اس کے بعد پنکھے کے آگے چھانا کر کے زپر بیگ, یہ جو عام شاپر ملتے ہیں ان کے اندر بھر کے اسٹوروں کے اوپر سپلائی کر کے پیسہ کماتے ہیں. آلو کے چپس, میں نے خود پنڈی کے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے گھر میں اپنے عام کڑھائی کے اندر آلو کے چپس بنا کے زپر بیگ میں بیچ کے آپ کے موٹر وے کے اوپر بنے ہوئے مارٹوں پہ فروخت کر کے پیسہ بنایا. اچھا, پیسہ بنانا مشکل نہیں ہے, پیسہ بنانا آسان ہے, پیسہ بنانا سمجھنا آنا چاہیے. ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم یہ حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں. ایک کوئٹہ ہوٹل تے جیڑا کپ چاہ دا سانو 70 روپے دا ملے 7 روپے دا بنتا ہے, بنتا ہوگا, ہاں صحیح ہے, لیکن بنایا کس نے؟ کوئٹہ والوں نے, ہم نے بنایا نہیں.
جی جی جب تک ہم یہ پہلا قدم نہیں نہ اٹھائیں گے, بنانے کی طرف سوچیں گے نہیں, چلیں گے نہیں, تب تک ہم کر نہیں سکیں گے. یہ آپ کو چند ایگزامپلس دی ہیں میں نے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات اس میں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہے اور ہم کسی سے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اسمال بزنس میں پارٹنرشپ ماڈل کامیاب ہوتا ہے؟ 100% کامیاب ہوتا ہے سر جی. پارٹنرشپ کامیاب کیوں نہیں ہوتا, یہ جو سوچ آئی ہے ہمارے اندر, یہ بیسکلی ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے کبھی پارٹنرشپ نہیں کی. انہوں نے کسی نہ کسی کی پارٹنرشپ ہوتے اور اس کو ٹوٹتے دیکھا, کسی ایک کا نقصان ہوتے دیکھا. وہ سینہ بسینہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ سینہ گزٹ چلتے چلتے آج ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر گھر کر چکی ہے. پارٹنرشپ ہر بندہ کرتا ہے, آپ نے بھی کی ہے, جی جی, میں نے بھی کی ہے. دیکھنے والے 95% لوگوں نے پارٹنرشپ کی ہے. کیسے؟ شادی کر کے. شادی کیا ہے؟ پارٹنرشپ ہے نا, ایگریمنٹ ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں, پارٹنرشپ میں آنے کا طریقہ لکھا جاتا ہے, پارٹنرشپ سے جانے کا طریقہ یعنی طلاق وہ نہیں لکھی جاتی. کیسے ہوگی؟ سب لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں یا کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی پارٹنرشپ سے نکلنے کا طریقہ ڈسکس ہوا ہے؟ آج تک کبھی نہیں ہوا. اور جب تک ہم اس کو نہیں نہ سوچیں گے تب تک ہماری پارٹنرشپس کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتی. اور پارٹنرشپ کرنی کیوں ضروری ہے جی جی, اور کن لوگوں سے کرنی چاہیے, یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کسی بھی بندے کو پیسے کی وجہ سے پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں کہ چلو اس کے پاس اور پیسہ, ہم کاروبار کو بڑا کریں گے, آپ غلط کر رہے ہیں. پارٹنرشپ وہاں کرنی ہے جہاں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ مارکیٹنگ میں بہت اچھے ہیں لیکن آپ سیلز میں کمزور ہیں, پارٹنر بنائیں لیکن ایسے بندے کو بنائیں جو سیل میں مضبوط ہے. آپ مارکیٹنگ اور سیلز میں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن آپ پارٹنر اس بندے کو بنائیں جو مینوفیکچرنگ میں بہت مضبوط ہے. اگر آپ مینوفیکچرر بہت اچھے ہیں لیکن مینجمنٹ آپ کو نہیں آتی تو پارٹنر اس بندے کو بنائیں جس کو مینجمنٹ کرنی آتی ہے. لیکن اگر آپ صرف پیسے کی بیس پہ پارٹنرز بناتے چلے جائیں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, نقصان ہوگا. اس کا مطلب جو میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ ورائٹی آف سکلز کو ایڈ کر لیتے ہیں پارٹنرشپ میں تو وہ سکسیزفل ہو جائے گی, اور اگر ایک اسکل کے 2 لوگ پارٹنرشپ کریں گے تو شاید اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسی مہارت جو آپ میں موجود نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص میں موجود ہے تو آپ اس کو پارٹنر بنا کے اپنے کاروبار میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ کاروبار میں جو ہے وہ رسک کو کیسے میئر کیا جائے. ایک شخص نے کاروبار کرنے کا ذہن بنا لیا, اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم سوال میں اسکپ نہ کر جاؤں. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی میرے سوال کرتے ہی کہ میرے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے, میں جاب کرتا ہوں دن کے ٹائم پہ اور میرے پاس سرمایہ ہے, میں اب یہ نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑے پیسے لگا کے تھوڑے پیسے کماؤں, تو میرے پاس تھوڑا سرمایہ ہے. ان لوگوں کو پلیز ذرا مستفید کرتے جائیں جو کہ 1 ملین پلس یا 1 ملین تک کی پیسے انویسٹ کرنے کی سخت رکھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیسہ انویسٹ کر کے بزنس وہ لوگ کریں جن کے پاس ایکسپیرینس ہو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی ایک فیلڈ کے اندر, یا آپ نوکری کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ انٹرنشپ ہیں یا کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, چھوٹے موٹے پارٹنر ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں, آپ کو اب کام کرنا آتا ہے, لہٰذا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ لگا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ چٹے کورے کاغذ ہیں, اناڑی ہیں, کبھی بزنس کے سپیلنگ بھی صحیح نہیں لکھے, تو آپ 10 یا 20 لاکھ روپیہ لگا کے کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ بنا لیں گے؟ آپ پیسہ نہیں بنا سکتے. آپ وہ 10-20 لاکھ روپیہ بھی ڈبو دیں گے, وہ ڈبونے سے بہتر ہے مجھے دے دیں, میرے کسی کام آ جائے گا, آپ کے تو کسی کام نہیں آنے لگا. کام کو پہلے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پھر چھوٹے پیمانے پہ شروع کرنا ہے, پیسہ سنبھال کے رکھنا ہے. جب آپ بزنس میں آگے بڑھنے لگتے ہیں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, پیسہ تب لگانا ہے. اگر شروع میں ہی آپ اچھا آفس بنا لیا, بہترین فرنیچر لے آئے, 2 ملازمین رکھ لیے, باہر گارڈ بھی کھڑا کر لیا, گاڑی بھی بینک سے لیز پہ لے لی, اب میں کروں گا کاروبار, آپ کاروبار نہیں کر رہے, آپ اجاڑا کر رہے ہیں. اور اجاڑا 90% لوگ کرتے ہیں. اچھا, شو آف کے چکر میں. سب سے پہلے الف بے پہ بزنس پڑھنا سیکھیں, بزنس کرنا سیکھیں, بزنس کو جانچیں, مارکیٹ کا سروے کریں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ نیم کو ہی بیچنا چاہتے ہیں, لیکن نیم کو بیچنے سے پہلے کے کچھ لوازمات ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ نیم کو خریدیں گے کہاں سے. آپ کے علاقے میں نمکو کے وینڈرز کون کون ہیں, مینوفیکچرر کون کون ہے, اور ان میں سب سے زیادہ اچھا ذائقہ کس کا اور سب سے اچھا ریٹ کس کا ہے.
اس کے بعد آپ نے سروے کرنا ہے کہ آپ کی نمکو بکے گی کہاں پہ. آپ جہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں وہاں 5 کلومیٹر کا دائرہ لگا کے 5 کلومیٹر کے اندر وہ پوائنٹس ڈھونڈیں جہاں پہ آپ نے نمکو بیچنی ہے. کتنے دکاندار ہیں جو نمکو بیچتے ہیں اور ان کا سیل والیوم کیا ہے؟ کیا وہ ڈسٹریبیوشن کے ذریعے بیچتے ہیں؟ کیا وہ ہول سیلر کے ذریعے مال بیچتے ہیں؟ کیا دوسرے کمپیٹیٹرز ڈائریکٹ سیل مین رکھ کے دکانداروں کو ٹچ کرتے ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ اپنی کاسٹ مینجمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ ان کے برابر ان کے مقابلے میں ریٹ کم یا اتنا ہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک بندہ جو 10 سال سے مارکیٹ کے اندر موجود ہے اور اس نے دکھ بھی دیکھے سکھ بھی دیکھے، کالی راتوں اندھیری راتوں میں کام کر کے نیندوں کو حرام کر کے ایک منزل تک پہنچا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 مہینے میں پہنچ جائیں گے؟ آپ کو وہ سارا سفر طے کرنا ہے جو ایک کامیاب بزنس مین نے کیا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے اس کو 10 سال لگیں، آپ کو 2 سال لگیں. آپ سمارٹ ہو سکتے ہیں، آپ لکی ہو سکتے ہیں، آپ کا کام کرنے کا انداز و طریقہ بہت اچھا اچھوتا منفرد ہو سکتا ہے، لیکن کیا سفر کم ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور سے کراچی جانا ہے، میں کار پہ جا سکتا ہوں، بس پہ جا سکتا ہوں، ٹرک پہ جا سکتا ہوں، گدا گاڑی پہ جا سکتا ہوں، موٹر سائیکل پہ جا سکتا ہوں. کوئی ایسا بندہ ہے جو جہاز پہ جا سکتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں پہنچے گا، لیکن کیا اس کے لیے کلومیٹر کم ہو گئے؟ اس کے لیے بھی 1200 کلومیٹر ہے، میرے لیے بھی 1200 کلومیٹر. سفر سب کو یہی طے کرنا ہے. لہٰذا وہی کرو جو پہلے والوں نے کیا ہے، لیکن اپنے انداز میں کرو. سیکھ لو، سمجھ لو، آگے بڑھتے رہو. جب کام کرنا آ جائے پھر پیسہ اپنا پڑا ہے تو اپنا لگا دو. زیور بیچ کے لگا سکتے ہو زیور بیچ کے لگا دو، ادھار اٹھا کے لگا سکتے ہو ادھار اٹھا کے لگا دو، کیونکہ اب آپ کو پیسے سے پیسہ کمانا آتا ہے. شروع میں پیسے لگانے کا مشورہ کر ویسے آپ کی کیا پریفرنس ہے پریورٹی وائز اگر دیکھ لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاروبار میں اپنی سیونگ یعنی کہ ذاتی پیسہ انویسٹ کر دینا چاہیے، یا پھر آپ کو اپنے اوپر اس کو، کیونکہ لائبلٹی ہوتی ہے نا قرض اتارنے کی، کہیں سے قرض لے کے کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ 2 طرح کے کیونکہ ایک میتھ یہ بھی ہے کہ اچھا بزنس مین جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پیسے سے کاروبار شروع نہیں کرتا. وہ اچھا بزنس مین ہوتا ہے، اچھا وہ اناڑی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اناڑی بندہ ہے نا، وہ قرض لے کے کرے یا اپنے پیسے سے لے. ہر 2 صورتوں میں کاروبار کو سیکھ کے کرے، اور اپنے پیسے سے کاروبار کرنے میں زیادہ برکت ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ، جو اپنے بزنسز کے اندر ناکام ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد پتہ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جنہوں نے خود پیسہ کما کے اپنے بزنس پہ پیسہ نہیں لگایا ہوتا. کسی کے باپ نے دے دیا، کسی کا بھائی باہر ہوتا ہے اس نے دے دیا، چاچے نے دے دیا، مامے نے دے دیا، ماں نے زمین بیچ کے دے دیا. جو لوگ پیسہ کما کے اپنے بزنس پہ لگا کے اپنا بزنس کھڑا نہیں کرتے ان کی ناکامی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، 95% تک. لہٰذا پیسہ اپنا ہے یا کسی کا ہے، پہلے پیسہ بنانا سیکھو. 1 روپیہ بنا لو، 100 بنا لو، 1000 بنا لو، لاکھ بنا لو، پھر 10 لاکھ اور کروڑ کی طرف چلو. آج 2025 میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹائم ابھی بھی ہے کہ پارٹ ٹائم کام کیا جائے، یا پھر کمپٹیشن اتنا سخت ہو چکا ہے کہ مارکیٹ آپ کو آؤٹ کر دیتی ہے اگر آپ کسی کام کو پورا وقت نہیں دے رہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے پارٹ ٹائم کام کرنا ہے، میری سوچ ہے، بہت سے لوگ اس سے متفق نہیں ہو سکتے، جی جی جی، تو آپ نہ کریں. آپ نہ کریں. 2 کشتیوں کے مسافر نہ بنیں. نوکری کر رہے ہیں، نوکری پہ رہتے ہوئے اس کام کو اتنے اچھے انداز سے سیکھ لیں کہ اب آپ کوئٹ کر کے اپنا من تن دھن، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رونا جاگنا ہنسنا کھیلنا کودنا سب پھر آپ کا اپنا بزنس بن جائے. وہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی، واپس جانے کا راستہ ہی نہیں بچا. جب آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ تو ہے، تو وہ ایک ہوپ جگی رہتی ہے. آپ اپنے فل انرجی اور ایموشن کے ساتھ آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں. آپ کے پاس ایک راستہ کھلا رہتا ہے، پچھلے دروازے کو بند کریں اگر اگلے دروازے کو کھولنا ہے. جب آپ پچھلا دروازہ بند کر کے اپنے بزنس کی طرف آتے ہیں نا تو بہت سارے دروازے اور کھلتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے آپ یا دیکھنے والے میری اس بات سے اتفاق کریں، کیونکہ پاکستان اور دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ لوگوں نے پارٹ ٹائم بزنسز کیے، آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو آگے بڑھایا اور کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد نوکری چھوڑی. میں نے خود ایسے کیا تھا. میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا، میں نے یہ کیا. میں نے جب اپنا پہلا بزنس کیا تھا باقاعدہ بزنس، تو نوکری پہ رہتے ہوئے کیا تھا. 6 مہینے میں نوکری بھی کرتا رہا، بزنس بھی کرتا رہا. مجھے جب لگا کہ میں کر سکتا ہوں تو میں نے نوکری چھوڑی. لیکن اس کا مجھے بڑا نقصان ہوا کہ وہ 6 مہینے جو میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اگر میں وہ پورے شد و مد کے ساتھ اس بزنس کو آگے بڑھاتا تو وہ سفر جو میں نے 6 سال میں طے کیا شاید میں 1 یا 1.5 سال میں طے کر سکتا تھا. بیس بڑی کمزور ہوئی، نقصان بڑے ہوئے.
पार्ट टाइम करते हुए बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हुई, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे सका, क्लाइंट्स को टाइम नहीं दे सका, डीलर्स को टाइम नहीं दे सका, सेल टीम को टाइम नहीं दे सका, अपने अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर सका। ये सारी चीज़ें पार्ट टाइम करने के नुकसानात में शामिल हैं। शायद भी आपको क्या लगता है कि ये जो खौफ है, एक इंसान किसी काम में महारत होने के बावजूद, सरमाया रखने के बावजूद और इस चीज़ को जानते हुए कि कारोबार में उसको नफ़ा होगा, उसका हौसला नहीं पड़ रहा होता और वो खौफज़दा रहता है। उसको हर वक्त ये महसूस होता है कि मेरे पैसे डूब ही जाने हैं। इस खौफ को ख़त्म करने का क्या फार्मूला है और वो जंप इन कर जाए और रिस्क ले ले? क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, रिस्क ले लो, ले कैसे लो ये कोई नहीं बताता। ये बड़ी ना अहम बात आपने की है। आपने एक ऐड देखा ड्यू का, डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है। डर के आगे मौत भी है। कभी कभी पड़ जाती है बंदे को। सिर्फ जीत ही जीत नहीं है। बिल्कुल। तो असल में होता पता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ, हमारी फैमिलियों में, तो जब वो बोलने लगता है ना, या वो उर्दू बोलता है, या पंजाबी बोलता है, सराइकी बोलता है, सिंधी बोलता है, पश्तो बोलता है, पंजाबी बोलता है, कभी अरबी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसने सुनी नहीं होती। उसने सुनी नहीं होती। वो सुनता किससे है? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से, बाप से, माँ से, बहन से, भाइयों से, चचा चची, खाला, दादी, दादा, इर्द गिर्द रहने वाले लोग। आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं ना, वो फैसला करते हैं कि आप कैसे बनेंगे। अगर आपका उठना बैठना खाना पीना 5 चोरों के साथ है ना, छठे चोर आप होंगे। लेकिन अगर आपका उठना बैठना 5 कारोबारियों के साथ है, आप ना चाहते हुए भी छठे कारोबारी बनेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस की समझ बूझ भी है और कारोबार करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने इन निठल्ले दोस्तों को साइड पे करें, अपनी कंपनी को चेंज करें। ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप, उठना बैठना खाना पीना शुरू करें जो बिजनेस करते हैं, और ना चाहते हुए, अनजाने में, बेध्यानी में वो आपको ऐसी चीज़ें और ऐसे गुर सिखा जाएंगे जो आप सारी ज़िंदगी लगा के भी नहीं सीख सकते। कंपनी डिसाइड करती है। अपनी कंपनी तब्दील करें, आपका डर तब्दील हो जाएगा, आपका डर आपके हौसले में बदल जाएगा। हमारे एक दोस्त ने हमें बड़ी ज़बरदस्त एक बात सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी शख्सियत जो है वो लाइफ में कितना ग्रो करेगी, ये आपके इर्द गिर्द के जो 5 लोग हैं जिनसे आप रोज़ाना मिलते हैं वो तय करते हैं, और चंद ही सालों में आप उनका एवरेज होते हैं कि वो क्या थे। तो शायद जो है साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताई है। हिम्मत वाले और इनकरेजिंग लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, अपने इर्द गिर्द छांटी करें ऐसे तमाम लोगों की जो कहते हैं कि इधर ही रह जाना, सब कुछ की करना है कमा। या मैं आपको एक ना अपनी ज़ाती एग्जांपल से समझाता हूँ जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं हमेशा डरता हूँ किसी भी लड़ाई से, झगड़े से, लांझे से। जी। एक बंदे ने एक ऐसा केस मेरे ऊपर कर दिया जिसका कोई वजूद नहीं था। अच्छा। पहले तो वो थ्रेट करता रहा, लेन देन का एक मामला था जो कि बिल्कुल क्लियर था। वो आपस में पार्टनर थे, उन पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हुआ तो एक पार्टनर कहता है ये पेमेंट मेरे पास आनी चाहिए थी, दूसरा कहता है मेरे पास आनी चाहिए थी। मेरे पास प्रूफ थे कि मैं पेमेंट दे चुका हूँ, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट्स, चेक पे साइन, वीडियो, ऑडियो सब कुछ मौजूद, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो लांझा बनेगा, ये तो कोर्ट कचहरी के चक्कर बनेंगे, पुरानी बात। तो बहुत परेशान, मैं इतना परेशान कि रातों को नींद नहीं आती थी। उन्होंने मुझे कानूनी नोटिस भेजने शुरू कर दिए। एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, फिर बिल आखिर उन्होंने रेट कर दी। जब ये भी हो गया तो परेशान तो मैं पहले ही था, अब मेरी हेल्थ तबाह होना शुरू हो गई। एंजाइटी, डर, खौफ कि यार क्या होगा, कैसे निकल सकूंगा मैं। रातें जाग के गुजरती, लिटरली मुझे कोई नींद नहीं आती थी। तो मैंने यूट्यूब पे ना सर्च करना शुरू किया कि यार मैं कैसे बच सकता हूँ इस सिचुएशन से, कैसे निकल सकता हूँ। तो मैंने ये तस्वीर देखी आपकी जावेद साहब के साथ, इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई। उस वीडियो में वो कह रहे थे आपको अगर बिल्ली से डर लगता है ना, हिम्मत करके एक मरतबा बिल्ली को पकड़ के देख लें, दोबारा आपको कभी बिल्ली से डर नहीं लगेगा। अच्छा। ये जो बात उन्होंने की ना, दिमाग में ऐसी फिट हुई। मैं उसी वक्त उठा हूँ, मोबाइल उठाया, मोबाइल तो हाथ में था, उठ के बैठा हूँ, मैंने कॉल मिलाई अपने वकील को। मैंने कहा कोई नेगोशिएशन नहीं, हम केस लड़ेंगे। जैसे मैंने ये फ़ोन बंद किया, उस रात मुझे इतनी चैन की नींद आई कि पिछले 2 महीने की कसर निकल गई, और दोबारा मैं कभी नहीं डरा। जिसने केस करना जी बिस्मिल्लाह कर दो, मैं बैठा हूँ, मैं लड़ूंगा। क्यों? डर से लड़ना हम जब तक नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये डर हमें डराता रहेगा, हमें मारता रहेगा। खा वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, खा वो हमारा बिजनेस है, खा वो हमारी ग्रोथ है।
کل ہو جائے گی, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. لہٰذا ایک مرتبہ کوشش کر کے ہمت کر کے بلی کو پکڑ لیں. بہت ہی زبردست اگزامپل ہے جی ان لوگوں کے لیے جو خوف زدہ رہتے ہیں. میرے خیال سے اس سے بہتر طریقے سے کسی کے ذہن سے خوف نہیں نکالا جا سکتا. ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزنس میں ناکام ہونے کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب میں دوبارہ بزنس نہیں کروں گا. ایک شخص نے ہمت کر لی, بلی پکڑ لی اور بلی کاٹ گئی اس کو, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے بالکل اپنے پیسے لٹا چکا ہے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے. ایسا شخص کیا کرے؟ وہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کیا اسٹریٹجی ریکمینڈ کرتے ہیں کسی شخص کے ریوائول کے لیے؟ وہ دوبارہ اسی بزنس میں چلا جائے, نیا بزنس کرے, یا بس پھر یہ کہ قسمت میں ہی کچھ ایسا تھا؟ یہ جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں نا میرے پرانے زخموں کو کرید رہے ہیں. یہ جو دکھ ہے نا یہ عالمی ہے, یہ پاکستانیوں کے سنج ہیں, یہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے. جی جی جی. تو اپنی مثال ہی دیتا ہوں دوبارہ سے. جی 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 سر, آپ سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ 2014 میں جب فرٹیلائزر کا کام 2011 میں جو شروع کیا تھا اس کو نا بڑا عروج پایا. مطلب اتنا کہ میرے پاس 20 سیلز آفیسر تھے, 19 گاڑیاں تھی, گھر تھا, بنگلہ تھا, فیکٹری رینٹ پہ, مشینیں, کاروبار ہو رہا ہے, لین دین لاکھوں کروڑوں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, برسات ہو رہی ہے پیسے کی نا, سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو 4 سال گزرے نا, یہ وہ تھا جو سیکھا ہوا تھا امپلیمنٹ کر دیا. مینوفیکچرنگ کا بندہ تھا, چھوٹی چھوٹی جابس کرتا ہوا, مختلف ڈپارٹمنٹس کو سنبھالتا ہوا مارکیٹ میں آپ پہنچا, لیکن مارکیٹنگ نہیں آتی تھی. سیلز پہ تو بڑا زور لگا, مارکیٹنگ نہیں آتی تھی, اور جس کو مارکیٹنگ کرنی نہیں آتی اس کے بزنسز گرتے ہیں ایک نہ ایک دن. بہت سارے غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اور نقصان پتہ کتنا ہوا کہ گاڑیاں بک گئیں, زیر تعمیر گھر بک گیا, پلاٹ بک گئے, جانور بک گئے, بائک بک گئے. سب کچھ لینا دینا کرنے کے بعد 65 لاکھ روپے کا 2014 میں مقروض تھا, اور کمرے میں بند ہو گیا, سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا ہوں, صحت تباہ, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. کبھی کسی کا فون آ رہا ہے پیسے کدوں دیں گا, کبھی کوئی دروازہ بجا رہا ہے پیسے کدوں دیں گا, کبھی کوئی رشتہ دار کو لے کے آ رہا ہے, کبھی کسی محلے دار کو لے کے آ رہا ہے. مطلب زندگی جھنڈ نہیں ہو جاتی, وہ ہو چکی تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایون کہ مایوسی اتنی شدید ہوگی تو کبھی کبھی سوچتا تھا یار مار جانا ہی چنگا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے نا, یہ صرف میرے اوپر نہیں آئی, یہ پاکستانیوں میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر کبھی نہ کبھی یہ سچویشن ضرور آئی ہے. اور جن پہ آئی ہوگی نا وہ ضرور اس کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے یس آئی تھی. تو صورتحال یہ تھی کہ کچھ سگریٹ دینے کے, جو سگریٹ ہے نا پینے کے, پیسے بھی دینے پہ تیار نہیں تھا. اپنی ہی کارخانے پہنچنے کے لیے ویگن کا کرایہ تک نہیں تھا. وہ بندہ جس کے دروازے پہ 2 4 5 6 8 10 گاڑیاں کھڑی رہتی تھی. یہ سچویشن فیس کی. ابا جی جو ہے نا میرے اس وقت ایک اچھی جاب کرتے تھے, تو وہ چھٹی جب آئے انہوں نے دیکھا سچویشن, پتہ تو ان کو تھا کہ لاس ہو گیا, امی کے ذریعے پتہ لگتا رہتا تھا میرے سے بھی کبھی کبھی, لیکن یہ جو سچویشن تھی ڈپریشن والی, کمرے میں بند اور سگریٹ پھونکے جا رہا ہوں, یہ ان کے نالج میں نہیں تھی. انہوں نے مجھے آ کے ایک بات کی, بیٹا سگریٹ پینے سے اور کمرے میں بند ہو کے بیٹھنے سے تمہارا قرض اتر جائے گا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے کندھے کے اوپر ایسے تھاپڑا دیا, اور پتر شیر بن کی ہو گیا, ہی کچھ نہیں ہوندا, باہر نکل, کام کریں گا پیسہ آئے گا تو پیسہ اترے گا. یہ بات دل کو لگی. ان کا تھاپڑا, والدین کا تھاپڑا بڑا کام کا ہوتا ہے, لیا کریں. جن کے والدین حیات ہیں نا جی, وہ والد کا والدہ کا تھاپڑا ضرور لیا کریں. اس دن میں پہلی مرتبہ پورے ہوش و حواس اور خوش ہو کے گھر کے باہر چارپائی اور کرسیاں ڈال کے بیٹھ گیا اور موبائل آن کر لیا. جس نے آنا آ جائے, آتا جائے, ملے, جس کے پیسے دینے سب کو سچویشن بتائی, پیسے کوئی نہیں ہے, ریوائیو کروں گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ اتاروں گا. بہت سارے لوگوں نے ٹائم دیا, اور جنہوں نے نہیں دیا میں نے کہا بھائی نہیں ہے پیسے, جاؤ پرچے کروا دو. لوگوں نے پرچے بھی کروائے. اس وقت تو پیسے نہ تھے, نہ دیے جا سکتے تھے. بعد میں سب کا 1 1 روپیہ 1 1 پائی ادا کی. اب یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ آلوؤں دا کاٹا آلو پورا کر دینے. مطلب آلوؤں میں جو نقصان ہوا ہے نا وہ آلو ہی پورا کرتے ہیں. جس بزنس کے اندر, جس فیلڈ کے اندر آپ نے نقصان اٹھایا نا, اس بزنس کے اندر اب آپ وہ چیزیں سیکھ چکے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سیکھی تھی. ناکام لوگوں کے مشورے بڑے کامیاب ہوتے ہیں, کبھی سن کے دیکھیے گا. کیوں؟ بالکل, انہوں نے نا سیکھ لیا ہوتا ہے. اور وہ ناکام پتہ کیوں ہوتے ہیں؟
सीखने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया। कामयाब पता कौन होता है? जो इस सिचुएशन में आया, गिरा, संभला, उठा और फिर दौड़ा, वो कामयाब है। उसके मशवरे उस नाकाम आदमी से भी ज़्यादा कामयाब होते हैं। लिहाजा दोबारा उठा हूँ, लोगों के पास गया हूँ, मिला हूँ, बिजनेस करने की कोशिश की और साथ नौकरी ढूंढने की कोशिश की है। बिजनेस को उठा नहीं सका, लेकिन नौकरी पे चला गया दोबारा हिम्मत करके। पहले तो कोई नौकरी देता ही नहीं था, इसने कहाँ करनी है, लेकिन दोबारा नौकरी की और रिवाइव किया और उस बिज़नेस के अंदर फिर से आया, कर्ज भी उतारा और बिज़नेस बनाया। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप गिर गए हैं, हिम्मत मत हारिए। अब जो आपके पास है ना, उसका कोई मोल नहीं है, उसको कोई तोल नहीं सकता, और वो है आपका तजर्बा, वो है आपकी सीख जो आपने उस नाकामी से सीखी। हाँ, और शायद आप वो गलतियां कभी दोबारा दोहराएं भी मत, और आपको पता चल जाए कि आप, बल्कि मैं तो ये कहूँगा शायद साहब की बात सुन के कि ये इतना अहम नहीं कि आपको पता हो कि क्या करना है, बल्कि ये ज़्यादा अहम है कि आपको पता लग जाए कि क्या नहीं करना। शायद साहब कोई ऐसा वक्त आया हो इन सारे चैलेंजेस में आपके ऊपर कि उसको आज आप जब तन्हाई में सोचते हो तो आपके सेंटिमेंट हैं वो हिल जाते हों, और आपको लगे कि यार ये जो टाइम था ना मेरी ज़िंदगी का, ये कैलेंडर में से ये महीना मैं फाड़ देना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर से। क्राइसिस था ना, जब पैसे नहीं थे तो अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो बेटा फौत हो गया, उसका इलाज कराने के पैसे नहीं थे। किसी शख्स के ऊपर जितनी मुश्किलात आती हैं वो कमज़ोर होता चला जाता है या उसके नर्व स्ट्रांग हो जाते हैं? नहीं, ये तो स्ट्रांग करती हैं बंदे को। अगर आप पे मुश्किलें कभी नहीं ना पड़ी, आप मजबूत हो नहीं सकते। आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अपने जिस्म को फिट रखने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बंदों को खुशी नहीं होती, चंद एक लोगों के अलावा, वो उसको ना पेन ही लगता है। तो उस पेन के नतीजे में जब वो बॉडी रिफॉर्म होती है ना, तो बड़ी खूबसूरत और मजबूत बन के सामने आती है। तो मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये ज़ेरो बम ना होना तो आप कभी भी कामयाब और कभी भी अच्छे इंसान बन नहीं सकते, क्योंकि मुश्किलात हमेशा सबक देती हैं, और वो सबक इतना पक्का होता है कि वो आपको किताबों से कभी नहीं मिल सकता। वो सिर्फ मुश्किलात से ही सीख सकते हैं आप। शायद सब किस्मत और मेहनत में से ज़्यादा यकीन किस पे रखते हैं आप? ये वो सवाल है जिसका कभी जवाब मिल नहीं सका। बस इतना पता है कि काम करते रहे। मेरी दादी कहा करती थी, पुत्र कामत करम होंदे ने। उस वक़्त ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है कि जो काम करता है उस पे करम हो जाता है। तो काम करते रहें। शाकिर शुजाबादी कहता है ना, डीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने, दुआ शाकिर तू मंगी रख, पूरी थी वे ना थी वे बेकार नहीं वहदी, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। मेहनत करते रहें जी, सिला ज़रूर मिलता है, रब करम करता है, करम काम करने वालों पे ही होता है। अगर आप सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहें, सिर्फ किस्मत के, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। किस्मत भी उसकी खुलती है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता शायद उसकी किस्मत भी नहीं। अच्छा, अब जदीद दौर में जितने भी बिज़नेस मॉडल आपने आज तक इम्प्लीमेंट किए हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आईटी सेक्टर रिप्लेस कर रहा है। एआई आ चुका है और इस तरह की जदीद मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ सामने आई हैं जो इससे पहले शायद हमने नहीं देखी। ये दहाई बड़ी ज़बरदस्त दहाई है और इसमें बड़ी एडवांसमेंट आई है। आपको क्या लगता है कि ये जो पुराना तरीका है मार्केटिंग का, वो क्या अभी भी मुतलका है कि दुकानों पे जाके किसी को एडवर्टाइज़ करना, या हर शख्स को अल्टीमेटली, चाहे उसके कारोबार की नोयत कोई भी है, अब डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा? अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं ये बताऊँ, ये दहाई नहीं, ये दुहाई है। अच्छा ठीक है। मार्केटिंग कभी भी इररेलेवेंट नहीं रही, खा वो बिजनेसेस हैं, खा वो मज़ाहिब हैं, खा वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है। जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, इदारे ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केटिंग नहीं की ना, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सका। इसकी शक्लें ज़रूर तब्दील होती रहती हैं। ठीक है। एक वक्त था जब लोग अपनी प्रोडक्ट्स बैगों में भर के, जहाज़ों में बैठ के दूसरे मुल्कों में लगने वाली एक्सपोज में जाके अपनी प्रोडक्ट दिखाते थे।
ٹھیک ہے, وہ مارکیٹنگ کرتے تھے. پھر تھوڑا سا تبدیل ہوا, اخبار آیا, اخباروں میں اشتہارات آئے, لوگ اخبار پڑھتے تھے, اشتہار دیکھتے تھے, اور وہاں سے مارکیٹنگ جنم لیتی تھی, سیلز جنم ہوتے تھے. پھر ریڈیو آ گیا, ریڈیو کے بعد ٹی وی آ گیا, ٹی وی کے بعد کیبل آ گیا, کیبل کے بعد اب انٹرنیٹ آ گیا, انٹرنیٹ کے اوپر اب اے آئی آ گئی. شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. یہ کوئی اے آئی آخری ماڈل نہیں ہے, یہ شروعات ہے. دنیا جتنی تیزی کے ساتھ پچھلے 20 سال میں تبدیل ہوئی ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اتنی تیزی سے دنیا تبدیل نہیں ہوئی. ایک چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی, سیکھنے سے زیادہ سمجھنی پڑے گی. یہ جو ہم کرتے ہیں نا, دکانوں پہ جاتے ہیں, ہول سیلروں کے پاس جاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنے سیمپلز دکھاتے ہیں, پروڈکٹ دیتے ہیں, پمفلٹ دیتے ہیں, بروشر دیتے ہیں, یہ مارکیٹنگ نہیں ہے. اچھا, یہ سیلز کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں. مارکیٹنگ سم تھنگ ایلس, وہ اس سے بڑی چیز ہے, ایک بڑی پکچر ہے. مارکیٹنگ کے نتیجے میں سیلز جنریٹ ہوتی ہے. ہم لوگ یا کامن کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم خود نکلیں گے, لوگوں سے ملیں گے, اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہ مارکیٹنگ ہے. قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. اور ان لوگوں کی نہ پروڈکٹس بکتی ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے کاروبار بڑے ہوتے ہیں. البتہ ان کوششوں کے نتیجوں میں وہ اتنے پیسے ضرور کما پاتے ہیں کہ ان کو کسی چھوٹی موٹی نوکری کی ضرورت نہ رہے. لیکن اگر آپ نے کاروبار کو ایک سٹیپ آگے لے کے جانا ہے, بڑا کرنا ہے یا بہت بڑا کرنا ہے, تو پھر آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی ہی پڑے گی. مارکیٹنگ اصل میں ایک سفید کورے کاغذ کی طرح ہے. صحیح. اور وہ سفید کورا کاغذ عام بندوں, انسانوں, کنزیومرز کا دماغ ہے. مارکیٹنگ اس کورے کاغذ کے اوپر ایک ہلکا سا کالا نقطہ لگانے کا نام ہے. جو بندے کسی بھی انسان کے دماغ میں اپنی پروڈکٹ کی اہمیت کو کسی نہ کسی حوالے سے اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, انہوں نے مارکیٹنگ کی ہے, اور اچھی مارکیٹنگ کی ہے, امپیکٹ کریٹ کیا, لوگوں کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنا لی, اور اس کے لیے مختلف میڈیم یوز کیے جاتے ہیں. آج بھی اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں, آج بھی پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں, آج بھی گھڑیاں, وال کلاک بنائے جاتے ہیں جس میں آپ کی پروڈکٹ یا کمپنی کا نام اور لوگو ہوتا ہے, آج بھی کیلنڈرز بنائے جاتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. جب تک مارکیٹنگ نہیں کریں گے, سیل نہیں ہوگی, سیل نہیں ہوگی تو بزنس نہیں چلے گا. سمپل فنڈ ہے. دور حاضر کا سب سے بڑا مقدمہ, اس پہ آپ کا سٹانس لینا چاہوں گا. کیا ڈگری کرنا ضروری ہے یا صرف سکل سیکھ لیں؟ تعلیم بڑی ضروری ہے جی. ٹھیک ہے. تعلیم کے ساتھ آپ کوئی ہنر سیکھ لیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. صرف سکل جو ہے کام دیتی ہے, اچھا دیتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت دیر پا سولوشن ہے. اور صرف ڈگری یا تعلیم حاصل کر لینا بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. ڈگری یا تعلیم وہ حاصل کریں جو آپ کو کوئی ہنر بھی سکھائے, پیسہ بنانے کے قابل بھی بنائے. آپ نے اگر ایم اے کر لیا ہے یا ایم ایس سی کر لیا اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں, تو وہ ڈگری فضول ہے. لیکن آپ نے ڈگری ہی ایسی حاصل کر لی ہے جس کو لینے کے بعد آپ بے فکرے ہیں کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا, تو آپ کی ڈگری بہت کام کی چیز ہے. اس سے اچھا کچھ اور ہو نہیں سکتا. کوئی ایسا میسج سننے والوں کے لیے, خاص طور پہ مڈ کیریئر کرائسس میں جو لوگ ہیں, اپنی جو جد و جہد کرتے ہوئے آدھی زندگی گزار چکے ہیں اور آج سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں, اور نوجوانوں کو بھی چلیں شامل کر لیں, کیا پیغام دیں گے بزنس کے حوالے سے سننے والوں کو؟ کہ جب تک یہ سب لوگ سوچتے رہیں گے نا کہ پیسہ آئے گا تو کام کروں گا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب تک یہ کام نہیں نہ کریں گے تب تک پیسہ نہیں آئے گا. ونڈرفل. مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کام جو ہے وہ پیسے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور پیسہ کام کا. بہرحال شاید جو ہے صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے میرے سمیت سننے والے تمام لوگ یقیناً بہت مستفید ہوئے ہوں گے. میرے پاس بے شمار سوالات ہیں آپ کے لیے. آپ کی کہانی ایک بہت بڑی زبردست موٹیویشن ہے, لیکن میں اس کو ایڈ نہیں کر سکا وقت کی کمی کی صورت میں. بہت سارے ایسے بزنس آئیڈیاز, اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد بھی کچھ سوالات ذہن میں رکھتے ہیں تو اس
پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں ایک یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کا لنک ہے. یہ شاہد حسین جویا صاحب کا آفیشیل چینل ہے. آپ اس چینل پہ چلے جائیں. اس چینل پہ آپ کو شاید 1000 روپے سے لے کے 1 کروڑ روپے تک اب کاروبار کرنے کے طریقے نظر آ جائیں گے. تمام بتائے جانے والے کاروبار جو ہوتے ہیں وہ بہرحال ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کی کیپیسٹی، ذہنی صلاحیت اور آپ کے ارد گرد کے جو حالات ہیں آپ کو کس کی اجازت دیتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے. شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی تھینک یو سو مچ. آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت شکریہ سر. آپ کو اور دیکھنے والوں کو سبھی کو شاہد حسین جویا کا دل سے سلام. سر تھینک یو سو مچ.